الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين۔ اور جب بھی تم کسی معاملے میں ہوتے ہو اور یا پھر اس کی طرف سے قرآن کو پڑھ رہے ہوتے ہو، قرآن میں سے کچھ حصہ، وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ، یا پھر اے امتیو تم سب کوئی نہ کوئی کام کر رہے ہوتے ہو، إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا، ہم اس وقت تمہارے گواہ ہوتے ہیں، إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ، جب تم اس میں مشغول ہوتے ہو، وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِن مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ، اور ایک ذرہ کے برابر بھی کوئی چیز زمین و آسمان میں تیرے رب سے پوشیدہ نہیں رہتی، ولا اصغر من ذلك ولا اکبر، نہ اس سے چھوٹی نہ اس سے بڑی کوئی چیز یعنی ذرے سے، الا فی کتاب مبین، لیکن وہ کتاب مبین کے اندر موجود ہے، واضح اور روشن کتاب کے اندر لکھ دی گئی۔ آیت نمبر 61 ہے سورہ یونس۔ یہاں سے آج کے سبق کا آغاز ہو رہا ہے اللہ کی توفیق سے، اور سورہ یونس کے بارے میں یہ بات پہلے تکرار کے ساتھ عرض کی جا چکی کہ سورہ یونس کا بنیادی موضوع جو ہے وہ توحید ہے اور رد شرک ہے، اور خاص طور پر اس کو اگر اس کے سیاق و سباق کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اس میں مشرکین کے ساتھ مخاصمہ ہے، اور مخاصمہ دلائل کے تبادلے کو بھی کہتے ہیں، اور ان کے جو مشرکین کے جو باطل عقائد ہیں ان کی نشاندہی کو بھی کہتے ہیں، کیونکہ قرآن حکیم میں مخاصمے کی آیات 4 قسم کی ہیں، یعنی مشرکین کے ساتھ مخاصمہ، یہود کے ساتھ مخاصمہ، اسی طرح نصارہ کے ساتھ مخاصمہ، اور اسی طرح منافقین کے ساتھ مخاصمہ۔ تو یہ پوری صورت جو ہے وہ بنیادی طور پر مشرکین کے ساتھ مخاصمے پر مشتمل ہے، اور اس کے اندر مشرکین کے جو برے عقائد ہیں، غلط عقائد ہیں، ان کی نشاندہی بھی کی گئی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ان کو توحید کی دعوت بھی دی گئی ہے۔ یہاں یہ جو آیت نمبر 61 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی شان بیان کی جا رہی ہے، اور ان کو مشرکین مکہ کو بھی اور ساری انسانیت کو، اولین مخاطب تو مشرکین مکہ ہے، سب کو قرآن حکیم کے بارے میں اور اللہ کی وحدانیت کے بارے میں آگہی بھی دی جا رہی ہے، اور ساتھ دعوت بھی دی جا رہی ہے۔ ابتداء میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے، وما تکون فی شأن وما تتلو منہ من قرآن، یہ واحد کا صیغہ ہے، اور اس میں اس کے اولین مخاطب تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہی ہے، البتہ ان کے ذریعے سے پوری امت ہے، امت دعوت بھی ہے اور امت اجابت بھی ہے، کہ وما تکون فی شأن، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کسی معاملے میں ہوتے ہیں، وما تتلو منہ من قرآن، یا اس کی طرف سے کوئی قرآن کا حصہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، ولا تعملون من عمل، اور نہ ہی کوئی لوگ جو عمل کر رہے ہوتے ہیں، الا مگر کنا علیکم شہودا، ہم اس کے اوپر گواہ ہوتے ہیں، اذ تفیضون فیہ، جب تم اس کے اندر مشغول ہوتے ہو۔ گویا اللہ تعالیٰ اپنے علم کے ساتھ اپنی موجودگی کا پتہ بتا رہا ہے کہ تمہاری کوئی بات، چاہے وہ کوئی معاملہ ہو، چاہے تمہاری کوئی چھوٹی موٹی حرکت ہو، چاہے وہ تمہارا قرآن کی تلاوت ہو، چاہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کہا جا رہا ہے کہ آپ جب ان کو قرآن سنا رہے ہوتے ہیں، اور چاہے امت کا کوئی بھی عمل،
ہم اس کے اوپر گواہ ہوتے ہیں. اِنَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ, جب اس کے اندر تم مشغول ہوتے ہو اس وقت ہم اس کے اوپر گواہ ہوتے ہیں. اب یہ اللہ تعالیٰ کی موجودگی کا اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اور اللہ تعالیٰ کے علم کے محیط کلی ہونے کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ کا علم جو ہے وہ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے. بعض لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس معاملے کو خاص نہیں رکھا بلکہ اس کو عام رکھا ہے, اور ظاہر ہے کہ یہ عام ہو بھی سکتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کی یہ جو موجودگی ہے یہ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ پہ موجود ہے. اور ایک عقیدہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں کہ اللہ کہاں ہے, اس کے بارے میں یہ اختلاف امت کے اندر پایا جاتا ہے. بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اللہ ہر جگہ پہ ہے, جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں ہر جگہ ہوتا ہوں. اور اسی طرح سورہ مجادلہ کے اندر بھی فرمایا کہ تم 3 ہوتے ہو تو چوتھا میں ہوتا ہوں, جب تم 4 ہوتے ہو تو 5واں میں ہوتا ہوں. نہ تھوڑی محفل نہ بڑی محفل بلکہ اس کے اندر میں ہوتا ہوں. اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سارے تمہارے اعمال کی خبر دوں گا. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خود بنفس نفیس بذات ہی موجود ہوتا ہے. اگر ہم یہ عقیدہ رکھ لیں, جیسے میں نے عرض کیا کہ امت کے اندر اس بات کا اختلاف ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر جگہ پر موجود ہے یا اللہ تعالیٰ کی ذات عرش پر موجود ہے, یہ 2 نقطہ نظر پائے جاتے ہیں. اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی ذات عرش پر ہے, ان کا خیال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ پر علم کے اعتبار سے موجود ہے. یہ جو ہے اِلَّا كُنَّا عَلَيْهِمْ شُهُودًا کہ ہم اس کے اوپر گواہ ہوتے ہیں, یہ اللہ کی موجودگی اور گواہی یہ اللہ کے علم کلی ہونے کا یہ اللہ کا امتیاز ہے. اور بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے اور اسی سے استدلال کرتے ہیں, اور اس طرح کی جتنی قرآن حکیم کے اندر آیات ہیں اس سے وہ استدلال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ پر موجود ہے. تو یہ میں نے عرض کیا کہ امت کے اندر یہ دونوں قسم کے عقائد موجود ہیں. اگر یہ عقیدہ سمجھ لیا جائے کہ اللہ تعالیٰ بذات ہی ہر جگہ پر موجود ہے تو پھر کئی سوال پیدا ہوتے ہیں. مثلا یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ پھر ہم مکہ کیا لینے جاتے ہیں, کعبۃ اللہ کیا لینے جاتے ہیں, اللہ وہاں بھی موجود ہے, اللہ یہاں بھی موجود ہے. پھر یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات جو ہے وہ اوپر کیوں لے جایا گیا اللہ تعالیٰ کو, اللہ تعالیٰ کے پاس اللہ تعالیٰ کا قرب دینے کے لیے. پھر یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر اللہ ہر جگہ پر موجود ہے تو جگہیں تو اچھی بھی ہوتی ہیں اور جگہیں بری بھی ہوتی ہیں. اللہ مسجد میں موجود ہے یہ بات تو سمجھ آتی ہے, لیکن کیا اللہ اپنی ذات کے اعتبار سے نعوذ باللہ من ذالک بیت الخلاء میں بھی موجود ہے؟ اور اس طرح کی جو بری جگہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ وہاں بھی موجود ہے. یہ چند سوالات پیدا ہوتے ہیں اگر ہم یہ تسلیم کر لیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے اعتبار سے ہر جگہ موجود ہے. لہٰذا یہ تصور کرنا کہ اللہ ہر جگہ پر موجود ہے یہ تو ضروری ہے کہ اِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا, اللہ فرماتا ہے ہم ہر جگہ پہ گواہ ہوتے ہیں, ہر محفل میں موجود ہوتے ہیں. لیکن فرق صرف یہ ہے, جو نقطہ نظر کا فرق ہے وہ صرف یہ فرق ہے کہ کیا اللہ ذات کے اعتبار سے ہر جگہ پہ موجود ہے کہ صرف علم کے اعتبار سے ہر جگہ سے موجود ہے. اب ایک بات اس میں یہ بھی ہو جاتی ہے کہ اگر ہر جگہ پہ موجود ہو اور پھر علم حاصل کرے تو یہ تو علم کی کوئی خصوصیت بھی نہیں رہتی نا, کہ اگر آپ یہاں موجود ہیں, یہاں کے بارے میں آپ کو علم ہے, اور جس جگہ آپ موجود نہیں ہیں اس جگہ کا آپ کو علم نہیں. اور اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ اللہ ہے تو عرش پہ. قرآن کہتا ہے الرحمن علی العرش استوى, رحمان جو ہے عرش پر مستوی ہے. اور 6 دیگر مقامات پر ثم استوى علی العرش, اللہ عرش پر مستوی ہوا. مستوی کا کیا معنی ہے؟ کما ہوا شانہ, جس طرح اس کی شان ہے. ہمیں کچھ نہیں معلوم کہ مستوی ہونے کا کیا مطلب ہے, اللہ کھڑا ہے کہ بیٹھا ہے, اللہ عرش کے اوپر کیسے ہے, ہم اس کی کیفیت کا اندازہ نہیں کر سکتے, نہ اس کے بارے میں کوئی تصور قائم کر سکتے. البتہ ہے وہ عرش پہ, علی العرش استوى. اور اسی طرح جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مختلف حدیث اور مختلف چیزیں اس طرف رہنمائی کرتی ہیں کہ اللہ عرش پر ہے ذات کے اعتبار سے. کیونکہ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ نے ایک تحریر لکھوائی, اور قبل ان یخلق الخلق, مخلوق کے پیدا ہونے سے بھی پہلے اللہ تعالیٰ نے ایک تحریر لکھوائی اور تحریر لکھوا کے اپنے عرش پر لگا لی. فَهُوَ مَكْتُوبٌ عِنْدَ اللَّهِ فَوْقَ الْعَرْشِ, بخاری شریف کے الفاظ ہیں فَهُوَ مَكْتُوبٌ عِنْدَ اللَّهِ, پس وہ لکھی ہوئی ہے اللہ کے پاس فوق العرش, عرش کے اوپر.
تو اللہ کے پاس فوق العرش لکھی ہوئی ہے، اس کا مطلب اللہ عرش پر ہے۔ لہٰذا وہ جو تھوڑا سا فرق میں نے عرض کیا کہ عقیدے میں یہ موجود ہے کہ اللہ ہر جگہ پہ ذات کے اعتبار سے موجود ہے، کہ ہر جگہ پہ اپنے علم کے اعتبار سے موجود ہے، اللہ ذات کے اعتبار سے عرش پہ ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جب آپ بات کرتے ہیں قرآن حکیم میں مختلف اس کے شواہد موجود ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے اندر بھی، کہ جو بھی کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف ہاتھ اٹھاتا ہے تو یمد یدیہ الی السماء، وہ آسمانوں کی طرف اٹھاتا ہے، اور جب دعا کرتا ہے تو وہ آسمانوں کی طرف دیکھتا ہے، یہ فطرت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اوپر ہے، کسی سے بھی پوچھے اللہ کہاں ہے، وہ کہتے ہیں اوپر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اوپر ہے، اللہ عرش پر ہے، ذات اس کی کیسے، کہاں، کس مقام پر ہے ہم نہیں جانتے، لیکن یہ اس کی ذات کا امتیاز ہے، اس کے علم کا امتیاز ہے کہ ہم جہاں موجود ہوتے ہیں اس کا علم حاصل کرتے ہیں، اور اللہ عرش پر موجود ہونے کے ساتھ ہی ساری کائنات اس کے سامنے، وسع کرسی السماوات والارض، اور اس کی کرسی زمین و آسمان کے اوپر حاوی ہے۔ اور کس طرح سے حاوی ہے یہ وہی جانتا ہے، ہو سکتا ہے بالکل اتنی سی کائنات اس کے سامنے ہو اور ہر چیز کو وہ دیکھتا ہے اور ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اور لیکن ایک بات بہرحال متفق علیہ ہے، نقطہ نظر کے اس تھوڑے سے اختلاف کے باوجود پوری امت میں اس بات کا اتفاق ہے، اور قرآن نے بہت واضح الا کنا علیکم شہودا، اللہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، ذات کی موجودگی کے ساتھ دیکھ رہا ہے یا اللہ علم کی موجودگی کے ساتھ دیکھ رہا ہے، اس پر اتفاق ہے۔ البتہ یہ جو نقطہ نظر کا اختلاف ہے کہ اللہ ہر جگہ پہ ذات کے ساتھ موجود ہے، تو ہر جگہ پہ موجودگی یہ بعید از قیاس اس اعتبار سے ہے کہ ظاہر ہے گندی جگہوں پہ تو اللہ تعالیٰ ذات کے اعتبار سے نہیں ہے نا، اللہ عرش پر ہے اور اپنے علم کے اعتبار سے ہر جگہ ذرے ذرے کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے، لہٰذا وہ اسی کو واضح کرتا ہے اور کہتا ہے کہ جو بھی تم عمل کر رہے ہوتے ہو، چاہے کسی گندی جگہ پہ کھڑے ہو کے غلط عمل کر رہے ہو اس کو بھی وہ دیکھ رہا ہے، اور چاہے تم کسی اچھی جگہ پہ کھڑے ہو کے اچھا عمل کر رہے ہو وہ بھی اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ اذ تفیدون فیہ، جب تم اس وقت عین اس وقت، یہ نہیں ہے کہ بعد میں خبر ملتی ہے، اذ تفیدون فیہ، عین اس وقت جب وہ عمل وقوع پذیر ہو رہا ہوتا ہے، جس وقت تم مشغول ہوتے ہو اس عمل میں، اللہ اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اس وقت اللہ گواہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہر چیز، یہی اس کی شان ہے، اس کے علم کی۔ یہاں جو کچھ ہو رہا ہے اس وقت اس حال کے اندر ہم سب دیکھ رہے ہیں، اور جہاں کوئی شخص خود بذات ہی موجود ہو اور وہ اس کو دیکھ لے کہ کیا کچھ ہو رہا ہے، یہ تو عام سی بات ہے، خاص بات ہے یہی کہ وہ عرش پہ ہے لیکن ذرے ذرے کا علم اس کے پاس ہے، اس کائنات میں کیا ہو رہا ہے وہ اس کو جانتا ہے۔ وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الارض ولا في السماء، زمین و آسمان میں کوئی ایک ذرہ بھی اس سے پوشیدہ نہیں رہتا۔ وما يعزب عن ربك، کوئی چیز پوشیدہ نہیں رہتی، من مثقال ذرة، ایک ذرے کے برابر بھی، فی الارض ولا فی السماء، نہ زمین میں نہ آسمان میں، ولا اصغر من ذلك ولا اکبر، اس ذرے کی حیثیت ہی کیا ہوتی ہے، اس سے کوئی چھوٹی چیز بھی اگر ہو تو وہ بھی اللہ سے پوشیدہ نہیں ہے، ولا اکبر، اور نہ اس سے کوئی بڑی چیز، الا فی کتاب مبین، اور ہر چیز اللہ نے کتاب مبین میں لکھ دی ہے۔ یہ اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں، کتاب مبین سے مراد قرآن حکیم بھی ہو سکتا ہے، اور قرآن کتاب مبین سے مراد لوح محفوظ بھی ہو سکتی ہے۔ اب اگر اس کو اعمال کے اعتبار سے اور اللہ کے تشریعی قانون کے اعتبار سے دیکھیں گے تو اس کا مطلب ہے ہر چھوٹی بڑی چیز اللہ نے قرآن حکیم میں بیان کر دی، سارے اصول اس کے اندر آ گئے۔ اور اگر اس کا تعلق تکوینی امور اور ساری کائنات کے تمام جو موجودات ہیں ان کے ساتھ ہے تو پھر اس کا تعلق لوح محفوظ کے ساتھ ہوگا کہ اللہ فرماتا ہے ہر چیز اس کے اندر موجود ہے۔ اور یہ اس طرح کی آیات جو ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں مختلف مقامات پر، مثال کے طور پر سورہ انعام کی آیت نمبر 59 ہم پڑھائے ہیں، اور آگے سورہ ہود کی آیت نمبر 6 ہے، ان سارے مقامات پر اللہ تعالیٰ نے یہی بات واضح طور پر بیان کی ہے کہ زمین کا کوئی ذرہ، کوئی زمین و آسمان کا کوئی ذرہ ایسا نہیں ہے جس کا علم اللہ کے پاس نہ ہو۔ لہٰذا بات سمجھ میں یہی آتی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے علم محیط کلی کا بیان ہے، نہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کا ذات کے اعتبار سے موجودگی کا بیان۔
الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحیاۃ الدنیا وفي الآخرۃ لا تبدیل لکلمات اللہ لا تبدیل لکلمات اللہ ذلک هو الفوز العظیم۔ خبردار ہو کے سنو، بے شک اللہ کے جو دوست ہیں لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، وہ ہیں جن کے اوپر نہ کوئی خوف ہے، ولا هم يحزنون، نہ وہ غمگین ہوں گے۔ الذین آمنوا، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے، وکانوا یتقون، اور تقوی کی زندگی گزارتے رہے، لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ان کے لیے خوشخبری ہے دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات کے اندر کوئی تبدیلی نہیں، اللہ کا قانون بدلتا نہیں۔ ذالک هو الفوز العظیم، اور یہی وہ بڑی کامیابی ہے۔ پیچھے چونکہ مشرکین کا بیان ہوا تھا اور مجرموں کا بیان ہوا ہے، اور مجرموں کے بیان کے بعد اور درمیان میں اللہ تعالیٰ کی توحید کا بیان ہوا، اور پھر اب یہاں اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کا بیان کر رہا۔ الا ان اولیاء اللہ، جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں ان کا کردار بالکل مختلف ہوتا ہے۔ کیا کردار ہوتا ہے؟ اولیاء ولی کی جمع ہے۔ ولی کا جو لفظ ہے، واو لام یا کا جو مادہ ہے، یہ اصل میں قرب کے معنوں میں آتا ہے۔ کوئی چیز قریب ہو تو یہ واو لام یا کے مادے سے اس کو بیان کیا جاتا ہے۔ اسی قرب کے اعتبار سے اس کا جو عام معروف معنی ہے وہ مددگار ہے، کارساز ہے یا دوست۔ ولی کا معنی دوست بھی ہے، ولی کا معنی کارساز بھی ہے، ولی کا معنی مددگار بھی ہے، اور اصل میں وہ قرب کے معنوں کی وجہ سے ہی ہے۔ البتہ جب یہ باب مفاعلہ وغیرہ میں سے آتا ہے تو یہ اس کا معنی معاہدہ بھی ہو جاتا ہے۔ اگر اسی مادے سے مثلا موالات کا لفظ جو استعمال ہوتا ہے وہ معاہدے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اسی لیے جو معاہد قوم کا کوئی شخص ہو تو اس کو موالی کہہ دیتے ہیں۔ اسی طرح جو غلاموں کو بھی موالی کہہ دیا جاتا ہے، وہ آزاد کردہ غلام کو بھی موالی کہہ دیا جاتا ہے، اور یہ مختلف الفاظ آتے ہیں، لیکن بنیادی طور پر قرب کے معنوں میں ہے۔ اور ولی وہ ہوتا ہے جو اس قدر قریب ہو کہ وہ مدد میں اور دوستی میں وہ انتہا کو پہنچا ہوا ہو، اس کو ولی کہتے ہیں۔ لہذا ولی اللہ کے بھی ہو سکتے ہیں، ولی غیر اللہ کے بھی ہو سکتے ہیں، دوست ہے نا۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ اہل ایمان کا خود دوست بن جاتا ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اہل ایمان ہو تو اللہ ان کا دوست ہوتا ہے، اللہ کا قرب گویا ان کو حاصل ہو جاتا ہے۔ یخرجہم من الظلمات الی النور، جب اللہ ان کا دوست بن جاتا ہے تو اللہ ان کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے جاتا ہے۔ سورہ بقرہ کے اندر ہم پڑھ آئے ہیں۔ اب یہاں ولی کی جو ڈیفینیشن بیان کی وہ تو آگے بیان کی، لیکن پہلے ولی کا امتیاز بیان کیا ہے، ولی کی ڈسٹنکشن بیان کیا، ولی کو جو کچھ ملنے والا ہے وہ بیان ہوا ہے، ولی کا مقام و مرتبہ بیان ہوا ہے کہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، بھلے ہر چیز لکھی جا رہی ہے، بھلے ہر چیز پر اللہ گواہ ہے، بھلے ہر چیز اللہ کے ہاں ایک ایک چیز لکھ دی گئی، اور پھر بھلے قیامت آنے والی ہے، قبر کا معاملہ بہت مشکل ہے، آگے کے معاملات بڑے مشکل ہیں، لیکن جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں نا، جو اللہ کے دوست بن جاتے ہیں، ان کا پھر کام یہ ہوتا ہے کہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان کا امتیاز یہ ہے کہ ان کے اوپر کوئی خوف باقی نہیں رہتا۔ لا خوف علیہم، ان کے اوپر کوئی خوف نہیں، ولا هم یحزنون، اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ خوف ہمیشہ مستقبل کا ہوتا ہے، خوف اس اندیشے اس خدشے کو کہتے ہیں جو آنے والی کسی چیز کا ہوتا ہے، اور حزن یحزنون، حزن ہوتا ہے ملال، غم کسی گزری ہوئی چیز کا۔ لہذا جو اولیاء اللہ ہیں، جو اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے ولی ہیں، جن کو اللہ کا قرب حاصل ہوا، وہ لوگ جو ہیں ان کو یہ دونوں باتیں نہیں ہوں گی، یعنی آنے والی کسی بات کا خوف بھی نہیں ہوگا اور گزری ہوئی کسی بات کا غم بھی نہیں ہوگا۔ یہ کیوں نہیں ہوگا، اس کے بھی بہت ساری تشریحات مفسرین نے کی ہیں۔ مثلا یہ سب سے بڑی وجہ اور سب سے بڑی جو اس کی لاجک وہ تو یہی سمجھ میں آتی ہے کہ جب انسان دل میں اللہ کا خوف رکھتا ہو تو باقی تو سارے خوف نکل جاتے ہیں۔ لہذا دنیاوی اعتبار سے بھی جو ولی ہوتا ہے، ایک تو یہ آخرت کے اعتبار سے ہے نا کہ نہ آنے والی کسی چیز کا خوف ہوگا اور نہ ہی کسی گزری ہوئی چیز کا غم ہوگا، ایک تو آخرت کے اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے بھی ان کو نہ کسی چیز کا خوف ہوتا ہے اور نہ ان کو کسی بات کا غم ہوتا ہے۔ کیوں؟ ان کا مطمع نظر ہوتا ہے اللہ کی رضا، اور جب یہ ہر وقت اللہ کی رضا میں
مشغول رہتے ہیں اور اسی مطمع نظر کو اپنے سامنے رکھتے ہیں کہ بس اللہ خوش ہو جانا چاہیے، اللہ کو راضی کرنا ہے، تو ان کو اس کے علاوہ دنیا میں کسی چیز کی فکر نہیں رہتی، نہ خوف رہتا ہے نہ غم رہتا ہے۔ لہٰذا دنیا میں بھی ان کی ایک کیفیت کا بیان ہے، یہ بھی اس کا ترجمہ اور اس کا مفہوم ہو سکتا ہے۔ دوسرا یہ آخرت کے اعتبار سے ہو سکتا ہے، وہ خوفناک مراحل جو انسان کو آخرت میں جھیلنے پڑیں گے، اور وہ سارے کے سارے خوفناک مراحل جن کا تعلق مستقبل کی زندگی سے ہے، وہاں جب انسان اس خوفناک مرحلے، موت کا مرحلہ بہت خوفناک ہے، قبر کا مرحلہ کتنا خوفناک ہے، پھر حشر ہے، پلسرات ہے، اللہ اکبر، ہر لمحہ ہر موقع جو ہے بڑا ہی خوفناک، قیامت اٹ سیلف جو ہے، القاریہ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ، کتنا خوفناک منظر کشی اللہ کریم نے کی ہے۔ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش، یعنی روئی کے گالوں کی طرح پہاڑ اڑ رہے ہوں اور لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے دیوانوں کی طرح دوڑ پھر رہے ہوں، یعنی وہ کیسی کیفیت ہوگی، وہ کیسی منظر کشی ہے، کھڑکھڑا دینے والی، ہلا کے رکھ دینے والی۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها، یعنی وہ کیا منظر ہوگا، انسان انسان کی سمجھ سے باہر ہے، لیکن ہے انتہائی خوفناک۔ اس خوفناک منظر میں بھی کچھ لوگ ہوں گے جو خوش ہوں گے، اس خوفناک ماحول کی، اس منظر کشی کے اندر ان کے اوپر کوئی خوف نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، یعنی انتہائی خوفناک حالات کے اندر جب کوئی رشتہ باقی نہیں رہے گا، ہر شخص کو نفسا نفسی پڑی ہوئی ہوگی۔ وجوہ یومئذ مسفرہ، کچھ چہرے ہوں گے جو چمک رہے ہوں گے، اللہ اکبر، اور صرف چمک ہی نہیں رہے ہوں گے، ضاحکۃ مستبشرہ، ہنس رہے ہوں گے اور خوش ہوں گے۔ حالات خوف کے ہیں، اور عین خوف کی حالت میں وہ لوگ پریشانیوں سے نکلے ہوئے۔ اصل میں جو اللہ کا ولی ہو جاتا ہے، جو اللہ کا دوست بن جاتا ہے، اللہ اس کا دوست بن جاتا ہے۔ یہ تو اصول ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے، اور جس کا اللہ ہو جاتا ہے اس کے پھر خوف ختم ہو جاتا ہے۔ دنیا میں بھی آپ جتنی مرضی خوفناک صورتحال میں دیکھ لیں، جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ خوش ہوتے ہیں، وہ مطمئن ہوتے ہیں، ان کو کبھی پریشانی نہیں ہوتی۔ نقصان ہو گیا تو، فائدہ ہو گیا تو، شدید ترین خوشی مل جائے تو، شدید ترین غم مل جائے تو، آپ دیکھیں گے اللہ کے ولی جو ہیں، یہ کوئی اللہ کے ولی کوئی الگ سے کوئی جنس نہیں ہے، الگ سے کوئی مخلوق نہیں ہے، انسان ہی ہے، انسانوں میں سے ہی اللہ کے ولی ہوتے ہیں۔ اور ان کے حالات کیا ہیں؟ ان کے حالات یہ ہوتے ہیں کہ وہ شدید ترین خوف کی حالت میں بھی ان کو خوف نہیں ہوتا، اور شدید ترین غم میں بھی ان کو غم نہیں ہوتا۔ کیوں؟ ان کے سارے غم اور سارے خوف اللہ کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں، اور انہوں نے اپنے آپ کا اپنی لا اللہ کے ساتھ لگائی ہوئی ہوتی ہے، اس لیے ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ لہٰذا آگے قیامت والے دن جتنے بھی وہاں کی خوفناک صورت احوال ہیں، چاہے وہ موت کا مرحلہ ہے، چاہے وہ قبر کا مرحلہ ہے، چاہے وہ حشر کا مرحلہ ہے، چاہے وہ پلسرات کا مرحلہ ہے، جنت میں داخلے تک ان کے اوپر کوئی مشکل مرحلہ نہیں آئے گا، یا کوئی مرحلہ ان کو مشکل نہیں لگے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی انہی میں سے بنائے۔ اب پھر دنیا میں کیسے پتہ چلے؟ یہ الگ مخلوق تو ہے کوئی نہیں، تو کیسے پتہ چلے کہ یہ ولی ہے؟ ہم نے اس کے لیے ایک معیار بنایا ہے کہ اس سے کرامت کا ورود ہو، کرامت سرزد ہو تو وہ ولی ہے، اگر کرامت سرزد نہیں ہے تو وہ ولی ہے ہی نہیں۔ ہم نے تو ولی ہونے کا ایک معیار یہی بنایا ہوا ہے۔ حالانکہ کرامت جو ہے ولی سے سرزد ہو سکتی ہے، لیکن وہ ولی کی مشیت پر موقوف نہیں ہوتی۔ ولی اپنی مرضی سے کرامت کو سر انجام نہیں دے سکتا، وہ ہوتی ہے اللہ کی مشیت پر موقوف۔ اللہ چاہے تو ولی سے کرامت کا ظہور کروا دے، اور جو شخص یہ دعویٰ کرے کہ میرے پاس کرامت ہے اور وہ کرامت میری مشیت پر موقوف ہے، وہ تو اللہ کا ولی ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کا کیا تعلق ولایت کے ساتھ؟ اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جو اللہ کی مرضی پر چلتا ہے،
اس کی ہر کرامت، اگر وہ کوئی کرامت ہو، اگر نہ بھی وہ صاحب کرامت ہو تو بھی اللہ کا ولی ہو سکتا ہے۔ کرامت دلیل نہیں ہے اس کی ولایت کی، کرامت ہو سکتی ہے، دلیل نہیں ہے، نہ بھی ہو تو اللہ کا ولی ہو سکتا ہے۔ لیکن ہم نے چونکہ بنا لیا ہے کہ کرامت ہونا ضروری ہے، لہذا ہم کرامتیں ڈھونڈتے ہیں۔ اگر کسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت کسی کو آسمان پر اڑتا ہوا دیکھو تو بھی یہ نہ سمجھ لینا کہ اللہ کا ولی ہے، اس لیے کہ ہو سکتا ہے اس نے شیطان سے کوئی قوت حاصل کی ہو۔ لہذا کسی چیز کو ہم خود سے کیسے اسیس کر سکتے ہیں کہ وہ اللہ کا ولی ہے کہ نہیں؟ اس کی وہی نشانی ہمارے سامنے رہنی چاہیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہو یا اللہ نے قرآن میں بتائی ہو۔ اس کے علاوہ وہ نشانیاں جو ہم نے خود سے طے کر لی ہیں وہ تو ولایت کی نشانیاں نہیں ہیں۔ اور وہ کیا نشانی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہو اللہ نے قرآن میں؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں اگلی آیت میں اس کی ڈیفینیشن بتاتا ہے، الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ ان کی نشانی یہ ہے کہ یہ ایمان والے ہوتے ہیں اور اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں۔ آمنو، ان کو ہر بات میں اللہ پر اعتبار ہوتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتبار ہوتا ہے۔ ایمان کی وہ ساری تفصیلات، ایمان کی وہ ساری جزیات ان کو وہ مانے ہوئے ہوتے ہیں۔ ایمان کے بارے میں یہ بات میں اکثر عرض کرتا ہوں کہ ایمان مرکب چیز ہے، ایمان مفرد چیز نہیں ہے، ایمان کے اجزاء ہیں۔ لہذا ایمان کا ذکر جہاں کہیں بھی قرآن میں آیا ہے، چاہے وہ اجمالاً ایمان کی بات ہو، چاہے وہ ایمان باللہ کی بات ہو، چاہے وہ ایمان بالآخرہ کی بات ہو، چاہے وہ ایمان بالرسل کی یا ایمان بالرسالہ کی بات ہو، وہ کسی چیز پر بھی ایمان کی بات ہو، ایمان سے مراد وہ مرکب ایمان کل کا کل ہوتا ہے۔ لہٰذا یہ کبھی اس شبہ میں نہ پڑے کہ ایک جز پر ایمان لانے سے آدمی مومن ہو جاتا ہے، نہیں۔ اگر کوئی ایک جز پر بھی ایمان مفقود ہو تو باقی کا ایمان بھی ناقابل اعتبار ہو جاتا ہے، کیونکہ ایمان نام ہے کل پر ایمان کا، اس مرکب چیز پر ایمان رکھنے کا۔ لہذا الذین آمنوا، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کا ایمان کامل ہوتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اللہ اکبر۔ تقویٰ کیا ہوتا ہے؟ اس کی تفصیلات بھی بڑی دفعہ ذکر ہو چکی ہیں، اور سادہ سی بات، پرکھنے کی بات، تقویٰ کیا ہوتا ہے؟ تقویٰ احساس کا نام ہے، دل میں ہوتا ہے نا، تقویٰ ہا ہونا، تقویٰ ہا ہونا، تقویٰ ہا ہونا، 3 دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور کیا ہوتا ہے دل میں؟ احساس۔ کس چیز کا احساس؟ تقویٰ وقاء یقی سے ہے، اس کا لفظی معنی ہوتا ہے بچنا۔ کس سے بچنا؟ اللہ کی ناراضگی سے بچنا۔ لہذا تقویٰ اصل میں احساس کا نام ہے، جس کے اندر 2 پرتیں ہوں، 2 رخ ہوں۔ ایک رخ یہ ہو کہ ہر وقت آدمی کے اندر یہ احساس ہو کہ وہ اللہ کی ناراضگی کا کہیں شکار نہ ہو جائے، وہ اللہ کی ناراضگی سے بچنے کے احساس میں مبتلا ہو کہ میں نے ہر صورت میں اللہ کی ناراضگی سے بچنا ہے۔ اور دوسرا احساس یہ کہ میں نے ہر صورت میں وہ کام کرنا ہے جو اللہ کی رضامندی کو حاصل کرنے کے لیے کیا جا سکتا ہے۔ لہذا دل میں دوہرا احساس آ جائے کہ ہر لمحہ اللہ کی ناراضگی سے بچنے کا احساس اور ہر لمحہ اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کا احساس، جس کے دل میں یہ احساس آ گیا اور وہ اس احساس کے مطابق زندگی گزارنا شروع کر دیا، وہ ولی ہے، وہ اللہ کا ولی ہے۔ یہ ولی اللہ ہونے کی یہی الذین آمنوا وکانوا یتقون، اللہ اکبر۔ گویا جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں ان کی زندگی آپ کو لمحہ لمحہ انہی 2 چیزوں سے عبارت نظر آتی ہے۔ کیا؟ کہ وہ ہر لمحہ یہ سوچتے ہیں کہ کہیں میرا اللہ ناراض نہ ہو جائے اور کہیں میں اللہ کی رضامندی سے محروم نہ رہ جاؤں۔ ہر لمحہ نیکی کرنے کا شدید جذبہ اور ہر لمحہ گناہ سے بچنے کی شدید تڑپ ان کے اندر موجود ہوتی ہے۔ آپ جب ان کو دیکھتے ہیں تو آپ کو سمجھ آ جاتی ہے کہ اس بندے کی زندگی کا مطمع نظر کیا ہے۔ اور جب اس کی زندگی کا مطمع نظر اللہ کی ناراضگی سے بچنا ہو اور اللہ کی رضامندی حاصل کرنا ہو تو آپ سمجھ لیجئے کہ یہ متقی ہے، اور جو متقی ہوگا، تقوی اور ایمان کی زندگی گزار رہا ہوگا، وہ اللہ کا ولی ہوگا۔
ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، حبر الامہ، جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سینے پر ہاتھ پھیر کر دعا کی تھی، اللہم فقہہ فی الدین، اللہ اس کو دین کی سمجھ عطا فرما۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون سے مراد اولیاء اللہ کون ہے؟ یہ کون مراد ہے؟ اس سے پوچھا گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اللہ اکبر۔ اس کے جواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الذین یذکر اللہ برؤیتہم، جن کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے وہ اللہ کے ولی ہیں۔ الذین یذکر اللہ برؤیتہم، جن کو دیکھنے سے اللہ یاد آ جاتا۔ اللہ اکبر۔ امام قرطبی نے یہ حدیث نقل کر کے، جو طبرانی کی معجم الکبیر کے اندر موجود ہے، یہ حدیث نقل کر کے اور بھی احادیث نقل کی۔ ایک دوسری حدیث ہے جو مستدرک کے حاکم کے اندر موجود ہے، اور علامہ البانی نے بھی اس کو صحیح کہا، اور وہ اس کے راوی حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ، سبحان اللہ، وہ اس ڈیفینیشن کو اور واضح کرتی، اس میں بھی اس کے ساتھ ملتی جلتی چیز۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قیامت والے دن کچھ لوگ ایسے ہوں گے، اللہ اکبر، کہ جو ان للہ عبادا، قیامت والے دن اللہ کے کچھ بندے ایسے ہوں گے لیسوا بانبیاء ولا شہداء، نہ تو وہ نبی ہوں گے نہ وہ شہید ہوں گے۔ اللہ کے کچھ بندے ایسے ہوں گے، نہ وہ نبی ہوں گے نہ وہ شہید ہوں گے، لیکن یغبطہم الشہداء والنبیون یوم القیامہ، قیامت والے دن شہداء بھی اور اللہ کے نبی بھی ان پر رشک کر رہے ہوں گے۔ اللہ کے بندے عباد للہ، ان للہ عبادا، اللہ کے بندے جو نہ نبی ہیں نہ شہید ہیں، لیکن انبیاء اور شہداء ان پر رشک کر رہے ہوں۔ اللہ اکبر۔ مختلف روایتیں ہیں، ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ ایک اعرابی بیٹھا تھا، گھٹنوں کے بل کھڑا ہو گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جلدی بتائیے وہ کون ہے تاکہ ہم بھی ان جیسے بننے کی کوشش کریں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں تصادقوا فی اللہ وتحابوا فیہ، جو اللہ کے لیے ایک دوسرے سے سچ بولتے ہیں اور اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ ان کی محبت کا معیار، ان کی دشمنی کا معیار، ان کے سچ جھوٹ کا معیار صرف اللہ کی رضا ہے۔ وہ ہر وقت اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ سچ بولتے ہیں، اللہ کے معاملے میں اپنا کردار پیش کرتے ہیں، تصادقوا فی اللہ، اپنا سچا کردار پیش کرتے ہیں، وتحابوا فیہ، اور ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں اللہ کے لیے، یہ ہمارا اللہ کے لیے پیار ہے۔ فرمایا یضع اللہ یوم القیامۃ علی منابر من نور، اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ان کو نور کے ممبروں کے اوپر بٹھائے گا، وہ نور کے ممبروں کے اوپر ہوں گے، یخاف الناس ولا یخافون، ساری دنیا اس دن ڈر رہی ہوگی، خوف میں مبتلا ہوگی، ولا یخافون، یہ وہ لوگ ہوں گے جن کو کوئی خوف نہیں ہوگا۔ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کی تشریح گویا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا۔ تو کون مراد ہے اس سے؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، زندگی اللہ کی مرضی سے گزارنے والے، لمحہ لمحہ قدم قدم پھونک پھونک کر رکھنے والے، جو اللہ کی مرضی سے زندگی گزارتے ہیں وہ ہیں۔ اس کے لیے ان کی کوئی خاص شکل نہیں ہے، البتہ یہ بہرحال ہے کہ الذین یذکر اللہ برؤیتہم، جن کو دیکھ کر انسان کو اللہ کی طرف ترغیب ملے۔ اللہ اکبر۔ وہ جو دعوت الی اللہ کی جو بات ہے، ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین، جو یہ کہے کہ میں مسلمان ہوں، اس سے پہلے کردار تو پیش کرے، اس کا قول
صرف قول نہیں ہے، ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا، اپنا کردار بھی صالح بنائے، پھر اس کو حق پہنچتا ہے نا، کہے انی من المسلمین، میں ہوں مسلمان، آؤ مجھے دیکھو، اس کا کردار دیکھیں۔ اور کردار دیکھنے سے، جس کو دیکھنے سے اللہ یاد آتا ہے، اس کا مطلب ہے وہ دعوت الی اللہ کا کام کر رہا ہے۔ اور جس کو دیکھ کر اللہ یاد نہیں آتا، غیر اللہ یاد آتا ہے۔ جس کو دیکھ کر انسان اللہ سے دور ہو جائے، جس کو دیکھنے سے انسان کے ایمان میں تازگی اور بالیدگی کی بجائے کمی واقع ہو، وہ پھر اللہ والا تو نہیں ہے۔ وہ بھلے اپنے آپ کو اللہ والا کہتا رہے، بھلے وہ کرامتوں کا وہ بہت زیادہ اظہار کرتا رہے۔ تو الذین آمنوا وکانوا یتقون، اللہ اکبر۔ یہ لوگ بس دو ہی ان کی نشانیاں ہیں، ایک تو مومن ہے، کامل ایمان رکھتے ہیں اور ایمان کی ساری جزیات، دوسرا کانوا یتقون، زندگی اس طرح سے گزاری کہ وہ اللہ سے ڈرتے ہوئے انہوں نے زندگی گزاری، اللہ کی ناراضگی سے بچتے ہوئے اور اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کے۔ اور یہ بھی ظاہر ہے درجہ بدرجہ آگے سے آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ ایک شخص جس دن یہ طے کر لیتا ہے کہ میں نے آج کے بعد کوئی کام ایسا نہیں کرنا جو اللہ کی ناراضگی کا باعث بن سکتا ہو، اور کوئی کام ایسا میں نے چھوڑنا نہیں ہے جو اللہ کی رضامندی کا باعث بن سکتا ہے، جو شخص یہ طے کر لیتا ہے متقی تو وہ اسی دن ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ درجات اس کے بڑھتے جاتے ہیں جیسے جیسے وہ اس احساس پر عمل کرنا شروع کرتا ہے۔ تو قرآن کہتا ہے، سورہ مائدہ کے اندر ہم پڑھ آئے ہیں، آیت نمبر 93 غالباً، اذا متقوا وآمنوا وعملوا الصالحات، جب انسان یہ طے کر لیتا ہے نا کہ میں نے اللہ کی ناراضگی سے بچتے ہوئے زندگی گزارنی ہے اور اللہ کی رضامندی حاصل کرتے ہوئے زندگی گزارنی ہے، تو کیا کرتا ہے؟ وہ کردار ہی تو بناتا ہے، آمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا، پھر اگلا درجہ ہے ثم اتقوا وآمنوا، پھر انہوں نے وہی احساس اس کے مطابق ایمان آگے سے آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ ثم اتقوا واحسنوا، اگلا درجہ کیا ہے؟ ثم اتقوا واحسنوا واللہ یحب المحسنین، پھر وہ اسی احساس کو اور زیادہ تقویت بخشتے ہیں کہ اللہ کی ناراضگی سے بچنا ہے اور اللہ کی رضامندی حاصل کرنی ہے۔ اس احساس کو تقویت بخشتے ہوئے اب پھر وہ عام کردار پر نہیں رہتے، وَأَحْسَنُوا، وہ بہتر سے بہتر کرتے چلے جاتے ہیں، اوپر سے اوپر بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ احسان کیا ہوتا ہے؟ احسان ہمیشہ اچھا سے اچھا کرنے کا کام ہے، آگے سے آگے بڑھنے کا نام احسان ہے۔ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، اس طرح اللہ کی بندگی کرنا جیسے میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ یہ آگے سے آگے بڑھتے جاؤ، آگے سے آگے بڑھتے جاؤ، اللہ اکبر، اسی کا نام احسان ہے۔ تو گویا متقی تو آدمی پہلے دن ہو جاتا ہے جب وہ اس راستے پر چل نکلتا ہے اور چل نکلنے کی ٹھان لیتا ہے، اور اللہ کا ولی بنتا ہے اس راستے پر چلتے چلتے۔ جب وہ زندگی کے مختلف مراحل طے کرتا چلا جاتا ہے تو وہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنا ولی بنا لے۔ لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے دنیا میں بھی خوشخبری ہے، لہم البشریٰ، ان کے لیے خوشخبری ہے، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں بھی، وفی الآخرہ، اور آخرت کی زندگی میں۔ اللہ اکبر۔ یہ بشرا سے مراد خوشخبری، خوشخبری کون سی؟ اللہ نے فرمایا دنیا کی زندگی میں بھی خوشخبری ہے اور آخرت میں بھی خوشخبری ہے۔ اس کا مطلب ہے دنیا میں کوئی نہ کوئی ایسی ان کو خبر ملتی ہے، ایسی کوئی خوشخبری ہے جو ان کے لیے اطمینان کا باعث بنتی۔ تو اس کے لیے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت موجود ہے ترمذی شریف کے اندر، تو وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یہ جو اولیاء اللہ ہیں ان کے لیے کون سی خوشخبری ہے، کس کی بات ہو رہی ہے؟ دنیا میں کس خوشخبری کی بات کی جا رہی ہے؟ آخرت میں تو چلے اس سے مراد جنت ہوگی، آخرت میں اس کے کامیابی کی بات ہوگی، جیسے قرآن نے مختلف جگہوں پہ کہا کہ جن کو دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ ملا یہی بہت بڑی خوشخبری ہے، اور وہ شور مچاتے ہوئے پھریں گے، ہاؤ مقرؤ کتابیہ، آؤ میرا یہ اعمال نامہ دیکھو، میرا یہ رزلٹ کارڈ دیکھو۔ اللہ اکبر۔ جن کو کامیابی کا پروانہ مل گیا، اب اس سے بڑی خوشی کی بات اور خوشخبری کی بات کیا ہوگی؟ اللہ اکبر۔ اور دنیا میں خوشخبری کیا ہے؟ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات پوچھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما سالنی عنہا احد غیرک منذ انزلت، جب سے یہ آیت اتری ہے نا مجھ سے یہ سوال کسی نے نہیں پوچھا، تو پہلا آدمی ہے جس نے میرے سے سوال پوچھا ہے کہ یہ دنیا کی خوشخبری کیا ہے۔
تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں پھر فرمایا فَهِيَ الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ يَرَاهَا الْمُسْلِمُ أَوْ تُرَى لَهُ، کہ اس سے مراد وہ اچھے خواب ہیں، سچے خواب ہیں، اس سے مراد سچے خواب ہیں جو ایک مسلمان کو دکھائے جاتے ہیں یا وہ دیکھتا ہے۔ یراہ المسلم، ایک مسلمان دیکھتا ہے سچے خواب۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نبوت ختم ہو گئی لیکن سچے خوابوں کا سلسلہ بہرحال باقی ہے، اور خواب سچے کسی کو بھی آ سکتے ہیں۔ سچے خواب میں اللہ تعالیٰ کوئی خوشخبری دے دے، کوئی اس کو آنے والی بات بتا دے، یہ بالکل ممکن ہے، لیکن کیا لازم ہے اور کیا خواب میں آئی ہوئی چیز کا وقوع پذیر ہونا یقینی ہے؟ یہ ایسی بات نہیں، نہ خواب کا آنا لازم ہے اور نہ ہی خواب میں دیکھی ہوئی چیز کا وقوع پذیر ہو جانا یقینی ہے۔ البتہ سچے خواب اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو دکھا دیتا ہے، ایک مسلمان دیکھ سکتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ پہلی خوشخبری ہے جو دنیا میں کسی شخص کو ملتی ہے اگر اس کو سچا خواب اللہ تعالیٰ خواب میں دکھا دے۔ اور خواب میں مختلف چیزیں اس کو خواب جو ہے وہ بالکل کلیئر نہیں ہوتا، بعض اوقات خواب بالکل کلیئر ہوتا ہے، بعض اوقات اس کی تعبیر اس کے الٹ ہوتی ہے۔ لہٰذا خواب کے بارے میں کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ ایسا رول نہیں ہے کہ آپ کو یہ خواب آیا تو اس کا وہی مطلب ہے جو آپ کو خواب آیا، سوائے ایک چیز کے جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا، کیونکہ شیطان میری شکل نہیں بن سکتا، یہ ایک بات یقینی۔ اب اس میں بھی یقینی تب ہوگی کہ جس کو دیکھا ہے اس کے شمائل، اس کا حلیہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ہوگا تو پھر وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے نا۔ ہم تو جانتے ہی نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک کیسا تھا، ہمیں تو پتہ ہی نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اقدس کیسا تھا، ہمیں نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک، نہ ابرو مبارک، نہ آپ کے بال، ہمیں تو ان کے بارے ہم نے پڑھا ہی نہیں کبھی، تو ہمیں تو خواب میں کوئی بھی آ کے دھوکہ دے سکتا ہے، شیطان کوئی شکل بن کے آ جائے اور آ کے کہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، ہمیں تو دھوکہ دے سکتا ہے، وہ دھوکہ پھر بھی دے سکتا ہے کوئی اور شکل بن کے، لیکن اگر وہ شکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بنے یہ ممکن نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا حلیہ اختیار نہیں کر سکتا، البتہ دھوکہ دے سکتا ہے کوئی اور شکل میں آ کے۔ تو بہرحال لہم البشرا سے مراد حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہوئی تفسیر کے مطابق اس سے مراد نیک اور صالح خواب ہیں، فَهِيَ الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ، سچے خواب ہیں، اس سے مراد ہو سکتا ہے یہ سچے خواب آنے شروع ہو جائیں، دنیا کی زندگی میں اللہ تعالیٰ بتا دے۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت ضحاک، ان کا قول امام قرطبی علیہ الرحمہ نے نقل کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ دنیا میں بشارت یہ ہے کہ اس کو موت سے پہلے یہ پتہ چل جائے کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا، موت سے پہلے اس کو اپنا انجام نظر آنا شروع ہو جائے، یہ دنیا میں خوشخبری ہے کہ میں نے کہاں جانا ہے، میں نے جنت میں جانا ہے، اس کو جنت کا یقین ہو جائے، یہ خوشخبری۔ اب یہ ہو تو سکتا ہے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسوہ بتایا ہے نا، وہ اسوہ یہ ہے کہ امید اور خوف کے درمیان ہے ایمان۔ اگر کوئی شخص دنیا میں اپنا انجام یقینی سمجھنا شروع کر دے تو یہ بھی ایمان کے منافی ہے۔ ایمان اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ آپ یہ بھی کہیں کہ میں انشاءاللہ جنت میں جاؤں گا، آپ امید رکھیں اللہ سے جنت کی، اور ساتھ آپ کے دل میں عذابوں کا خوف بھی ہو کہیں میں پکڑا نہ جاؤں، اگر یہ موجود ہے تو یہ ایمان۔ اگر پہلے ہی آپ کو یہ یقین ہو جائے کہ میں نے تو جنت میں جانا ہے اور خوف ختم ہو جائے تو یہ ایمان کے منافی۔ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر، خود فرماتے ہیں اور فکر مند ہوا کرتے تھے، اکثر صحابہ کرام بیٹھے ہوتے، آپ فرماتے لا ادری ما یفعل بی ولا بکم، مجھے کچھ پتہ نہیں ہے کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے اور تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ یعنی یقینی بات، حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو تاجدار انبیاء ہیں، جو اللہ کے بعد کائنات کی سب سے بزرگ ہستی ہے، وہ فرما رہے ہیں لا ادری ما یفعل بی ولا بکم، کہ مجھے نہیں پتا کہ ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے، میرے ساتھ کیا ہوگا اور تمہارے ساتھ کیا ہوگا، لہذا یقینی طور پر دنیا میں یہ پتہ چل جائے۔ ہاں بعض چیزیں پتہ چل جاتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے موت سے قبل چند باتیں فرمائیں، کان میں کچھ کہا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگ گئی، تھوڑی دیر بعد کچھ اور کہا، ہنسنے لگ گئی، بعد میں پوچھا گیا کیوں ہنسی تھی، کیوں روئی تھی،
روئی اس لیے تھی کہ مجھے بابا نے بتا دیا تھا کہ میرے جانے کا وقت ہو گیا. ہنسی اس لیے تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں سب سے پہلی جس سے میری ملاقات ہوگی وہ تم ہو میرے اہل خانہ سے، جس سے میری ملاقات ہو.